JF-17 تھنڈر پاکستان کا عالمی وقار۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان احمد TR اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اس جنگی طیارے کی جس نے نہ صرف جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو متاثر کیا بلکہ عالمی دفاعی منڈی میں بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک ایسا طیارہ جو اب محض پاکستان کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ عالمی سیاست میں بعض تبدیلیاں بظاہر عسکری نوعیت کی محسوس ہوتی ہیں، مگر در حقیقت ان کے اثرات معیشت، سفارتکاری اور بین الاقوامی طاقت کے توازن تک پھیل جاتے ہیں۔ پاکستان کی دفاعی صنعت خصوصاً مقامی طور پر تیار کردہ جنگی طیارہ JF-17 تھنڈر اسی نوعیت کے پیش رفت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ معاملہ محض ایک ہتھیار یا طیارے کی فروخت تک محدود نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان بتدریج ایک دفاعی صحارف سے نکل کر ایک فعال اور قابل اعتماد عالمی دفاعی سپلائر کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے بارے میں عالمی میڈیا پر بڑے پیمانے پر اس طیارے کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، جبکہ ترک میڈیا نے بھی اس موضوع کی طرف خصوصی توجہ مبذول کروائی ہے اور پاکستان کی دفاعی صنعت کے بامعروج حاصل کرنے کے بارے میں بڑے بڑے مقالے تحریر کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام اور بڑی طاقتوں کی باہمی چھپکلش نے عالمی دفاعی منڈی کو بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ایسے میں وہ ممالک جو مغربی اسلحہ پر انحصار کرتے تھے اب متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان جو کبھی دفاعی سازوسامان کا بڑا خریدار سمجھا جاتا تھا اب آہستہ آہستہ ایک دفاعی سپلائر کے طور پر اپنی شناخت بنا رہا ہے۔ اس تبدیلی کی سب سے بڑی نمایاں مثال ہے JF-17 تھنڈر جسے پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جو فضائی برتری، زمینی اہداف پر حملہ اور بحری کارروائیوں کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بلاک 3 ورژن میں جدید AESA ریڈار، BVR میزائل، بہتر الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز اور جدید ایونکس شامل کیے گئے ہیں۔ یہ خصوصیت اسے 4.5 جنریشن کے طیاروں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ مئی 2025 میں پاک بھارت کشیدگی نے جنوبی ایشیا کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا اور پاکستان کی دفاعی صنعت کو ایک فیصلہ کن موقع اس شدید عسکری کشیدگی کے دوران حاصل ہوا۔ یہ محض ایک محدود سرحدی جھڑپ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا عملی جنگی ماحول تھا جس میں فضائی، الیکٹرونک اور میزائل صلاحیتوں کا براہ راست امتحان ہوا۔ پاکستان ایئر فورس نے اس تنازع کے دوران JF-17 تھنڈر کو فعال کردار میں استعمال کیا جس کے نتیجے میں یہ طیارہ محض نظریاتی صلاحیت کی بجائے عملی طور پر جنگ میں آزمودہ قرار پایا۔ جنگ کے بعد عالمی دفاعی حلقوں میں JF-17 تھنڈر کا تذکرہ نمایاں ہو گیا، ایک ایسا طیارہ جو نسبتاً کم قیمت میں جنگی صلاحیت فراہم کرتا ہو۔ وہ کئی ممالک کے لیے ایک پرکشش انتخاب بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب JF-17 کی قدر و قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اسلحہ منڈی میں خریدار ممالک اب محض تکنیکی دعووں پر انحصار نہیں کرتے بلکہ وہ ایسے نظاموں کو ترجیح دیتے ہیں جو حقیقی جنگی حالات میں اپنی افادیت ثابت کر چکے ہوں۔ JF-17 تھنڈر کے لیے حالیہ پاک بھارت فضائی تصادم ایک ایسا ہی موڑ ثابت ہوا جس نے عالمی سطح پر اس طیارے کے بارے میں تاثر کو بنیادی طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ JF-17 کی اصل طاقت اس کے تصوراتی ڈیزائن میں پوشیدہ ہے۔ یہ طیارہ کسی ایک مخصوص کردار کے لیے نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت ملٹی رول پلیٹ فارم کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ فضائی برتری، زمینی اہداف پر حملہ، بحری کارروائیوں اور الیکٹرونک وارفیئر جیسے مختلف مشنز میں حصہ لینے کی صلاحیتیں اسے جدید فضائی جنگ کے تقاضوں سے آہنگ کر دیا ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق مغربی طیارے جیسے رافیل، یورو فائٹر، ٹائفون اور گریپن تکنیکی طور پر جدید ضرور ہیں مگر ان کی قیمت 90 سے 250 ملین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں JF-17 تھنڈر 40 سے 50 ملین ڈالر میں دستیاب ہے۔ کم خریداری لاگت کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بھال اور آپریشنل اخراجات بھی نمایاں طور پر کم ہیں جو محدود دفاعی بجٹ رکھنے والے ممالک کے لیے اسے ایک پرکشش انتخاب بناتے ہیں۔ پاکستان
ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں JF-17 کی مکمل اسمبلنگ اور بڑی حد تک مقامی پرزہ سازی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان دفاعی پیداوار میں اندرونی صلاحیت بڑھا رہا ہے۔ سالانہ 20 سے 25 طیارے تیار کرنے کی صلاحیت پاکستان کو محض صارف نہیں بلکہ ایک منظم دفاعی سپلائر کے طور پر مستحکم کر رہی ہے۔ یہ پیش رفت طویل مدت میں صنعتی مہارت، روزگار اور ٹیکنالوجی کے فروغ کا باعث بھی بن رہی ہے۔ JF-17 کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیچھے پاکستان کی فعال دفاعی سفارتکاری بھی کار فرما ہے۔ بنگلہ دیش، سعودی عرب، عراق، انڈونیشیا، مراکش، سوڈان، نائجیریا، ایتھوپیا اور مشرقی لیبیا جیسے ممالک پاکستانی دفاعی مصنوعات میں گہری دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں۔ ان ممالک کے لیے پاکستان ایک ایسا متبادل فراہم کرتا ہے جو عسکری اعتبار سے قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی شرائط سے نسبتاً آزاد ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی مانگ پاکستان کے لیے نہ صرف معاشی مواقع پیدا کر رہی ہے بلکہ اسے عالمی دفاعی سیاست میں باوقار مقام ہی نہیں دلا رہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پاکستان کے لیے دفاعی برآمدات، زر مبادلہ اور صنعتی خود مختاری کی نئی راہیں کھول رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے 2025 میں تقریباً $10 ارب کی دفاعی برآمدی معاہدے کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، جبکہ ممکنہ JF-17 تھنڈر معاہدوں سے مجموعی آمدن $13 ارب تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دفاعی صنعت اب پاکستان کی معیشت کا ایک سنجیدہ اور قابل بھروسہ ستون بنتی جا رہی ہے۔ یہ برآمدات نہ صرف زر مبادلہ فراہم کرتی ہیں بلکہ صنعتی استحکام اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں کلیدی کردار بھی ادا کرتی ہیں۔ JF-17 تھنڈر پاکستان کی دفاعی صنعت میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ طیارہ اس بات کی علامت ہے کہ درست حکمت عملی، تکنیکی شراکت داری اور عملی تجربے کے ذریعے محدود وسائل رکھنے والی ریاستیں بھی عالمی سطح پر اثر و رسوخ حاصل کر سکتی ہیں۔ تاہم اصل امتحان اس کامیابی کو طویل المدتی قومی پالیسی میں ڈھالنے کا ہے۔ اگر پاکستان دفاعی پیداوار کو متوازن سفارتکاری، معاشی اصلاحات اور علاقائی استحکام کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو JF-17 تھنڈر محض ایک جنگی طیارہ نہیں رہے گا بلکہ پاکستان کے بدلتے ہوئے عالمی کردار کی مستقل علامت بھی بن جائے گا، جو اب دفاعی میدان میں نہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے بلکہ دنیا کو متبادل بھی فراہم کر رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی عالمی مقبولیت محض اس کی تکنیکی صلاحیت یا کم لاگت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے پاکستان کی فعال اور بتدریج مؤثر ہوتی ہوئی دفاعی سفارتکاری بھی کار فرما ہے۔ جدید عالمی سیاست میں دفاعی معاہدے صرف اسلحے کی خرید و فروخت تک محدود نہیں رہتے بلکہ وہ طویل مدتی سیاسی اعتماد، انٹیلیجنس تعاون، فوجی تربیت اور اسٹریٹجک آمادگی کے بنیاد بھی بن جاتے ہیں۔ پاکستان نے حالیہ برسوں میں اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دفاعی صنعت کو اپنی خارجہ پالیسی کے ایک مؤثر آلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر جن ممالک نے پاکستانی دفاعی مصنوعات میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے ان میں بنگلہ دیش، سعودی عرب، عراق، انڈونیشیا، مراکش، سوڈان، نائجیریا، ایتھوپیا اور مشرقی لیبیا نمایاں ہیں۔ ان تمام ممالک میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ یہ یا تو محدود دفاعی بجٹ رکھتے ہیں یا مغربی سپلائرز پر انحصار کم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ان کے لیے ایک ایسا متبادل فراہم کرتا ہے جو عسکری اعتبار سے قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی شرائط سے نسبتاً آزاد ہے۔ JF-17 تھنڈر کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ محدود وسائل رکھنے والی ریاستیں بھی اگر درست ترجیحات، تکنیکی شراکت داری اور آپریشن تجربے کو یکجا کر لیں تو عالمی سطح پر اثر و رسوخ حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ طیارہ پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ کی نمائندگی کرتا ہے جو مہنگی نمائش کی بجائے عملی افادیت، خود مختاری اور پائیداری کو ترجیح دیتی ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ JF-17 تھنڈر اس تبدیلی کا مرکز ہے مگر اصل امتحان اس کامیابی کو طویل المدتی قومی حکمت عملی میں ڈھالنے کا ہے۔ اگر پاکستان دفاعی پیداوار کو معاشی اصلاحات، متوازن خارجہ پالیسی اور علاقائی استحکام کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پیش رفت محض چند معاہدوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ملک کے مستقبل کی سمت متعین کرنے میں فیصلہ کن
کردار ادا کرے گی۔ دوستو یہ تھی پاکستان کی عالمی وقار JF-70 تھنڈر جس نے دنیا بھر میں پاکستان کے امیج کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے سے متعلق ہماری تیار کردہ رپورٹ۔ آپ اپنے کمنٹ سے اس بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔